میں نے اپنی زندگی میں ایک سبق تو بہت اچھے سے سیکھ لیا ہے کہ زندگی بھر آپ چاہے کسی کا کتنا بھی کر لو لیکن کسی کو بھی میری قدر نہیں ہونے والی ہے۔ میں نے اپنی زندگی میں ہر رشتے کو بے انتہا کیا ہے، پھر بھی اگر کسی نے گنوایا تو ہمیشہ کمیاں ہی گنوائیں کہ یہ رہ گیا، وہ رہ گیا، یہ نہیں کیا، وہ نہیں ہوا۔ اب جب اتنا ٹائم میں نے گزار لیا تو سمجھ میں آتا ہے کہ یہ سب کر کے مجھے کیا ہی فائدہ حاصل ہوا۔ نفس کو مٹا کر، دوسروں کی غلامی کر کے، ان کو خوش رکھنے کی خاطر سب کچھ کر کے بھی اگر میں کچھ نہ کر سکی تو اب جب ان سب چیزوں پہ فل اسٹاپ لگایا ہے اور اپنے ساتھ اکیلے بیٹھی ہوں تو سمجھ میں آیا ہے کہ میں نے اپنے ساتھ بہت غلط کیا۔ اور یہاں میں بات شوہر جیسے رشتے کی کر رہی ہوں۔ ٹوٹ کر چاہنے اور اپنی ذات کو مٹا دینے کے باوجود شوہر نے 5.5 سال تک دھوکے میں رکھا اور پھر کسی اور کے لیے دھوکے سے ہی چھوڑ دیا۔ جب میری شادی ہوئی میں صرف 18 سال کی تھی، بہت ناسمجھ اور لاؤبالی سی تھی، لیکن ایک خوبی مجھ میں تھی کہ میں نے ٹوٹ کر اپنے شوہر سے محبت کی۔ ہر چیز اور رشتے کو بعد میں رکھا، یہاں تک کہ خود کو بھی، اور اس کو سب سے پہلے ترجیح دی، یہ سمجھ کر کہ اب میں اس کی اور وہ میرا ہو گیا۔ نکاح کے 2 بولوں نے ہمیشہ کے لیے ہمارے دل باندھ دیے ہیں اور یہی میری سب سے بڑی بھول تھی۔ میں اس کی ہر بات کو سچ مانتی، اس کی طرف سے کی گئی ہر کمی، کوتاہی، غصہ، چڑچڑاپن، ہر چیز کو سہہ جاتی تھی اور ہر جواز کو مان لیا کرتی تھی۔ پورا دن گھر کے کاموں میں لگی رہتی، شوہر اور سسرال والوں کو خوش کرنے کی بھرپور کوشش کرتی تھی، لیکن پھر بھی تذلیل ہی ہاتھ آتی تھی۔ شادی کے دوسرے دن سے ہی چھوٹی بڑی باتوں کو لے کر مجھے نیچا دکھایا جانے لگا۔ ہر بات پر ایک جملہ بہت ہی کامن ہوا کرتا تھا کہ تم کون ہوتی ہو؟ اب چاہے بات گھر والوں کی ہو، دوستوں کی یا پھر کسی اور کی، یہی بات سننے کو ملا کرتی تھی کہ اپنا منہ بند رکھو، رائے دینے والی تم کون ہوتی ہو؟ اور میں بے وقوف روتی، چپ ہوتی اور پھر ایک کونے کو ہو جاتی۔ ہر بار اپنے آپ کو خود ہی سمجھاتی، سنبھالتی اور اپنے دل کو صاف کر کے دوبارہ اسی رشتے میں جٹ جاتی۔ آہستہ آہستہ باتیں بڑھنے لگیں، کبھی کسی کے ساتھ موازنہ کیا جاتا تو کبھی کسی کے ساتھ۔ شکل صورت میں، سلیقے میں، باتوں میں، چال ڈھال میں، کوئی ایسی چیز میری کردار کی نہیں چھوڑی گئی جس میں مجھے نیچا نہ دکھایا گیا ہو، بے عزت نہ کیا گیا ہو۔ سب کچھ کر کے بھی مجھے یہی کہا جاتا تھا کہ تم نے یہ نہیں کیا، تم سے وہ نہیں ہوا۔ یہاں تک کہ اولاد نہ ہونے کی وجہ بھی مجھے ہی قرار دیا گیا اور رپورٹس آنے کے بعد پورے عالم میں اس کو مشہور کیا گیا کہ میں بانجھ ہوں، بچے نہیں پیدا کر سکتی۔ ایک طرف تو میرے ساتھ گھر کی 4 دیواری میں یہ سب ہو رہا تھا تو دوسری طرف میرے شوہر نے اپنی نوکری چھوڑ دی اور اس آسرے پر بیٹھ گیا کہ اب سارا خرچہ سسرال والے یا پھر میرے سسر اٹھائیں گے، کیونکہ میں اکلوتی جو تھی۔ میں تب بھی نہیں سمجھی کہ آخر ہو کیا رہا ہے اور کیوں کیا جا رہا ہے۔ اپنا کام پڑتا تو منہ سیدھا کر کے مجھ سے بات کر لی جاتی، ورنہ صرف میرے حصے میں بے عزتی اور طعنے تشنے ہی آیا کرتے، اور میں بے وقوف یہی سمجھتی رہی کہ اولاد ہو جائے گی تو سارا معاملہ ٹھیک ہو جائے گا، شوہر سدھر جائے گا، زندگی حسین اور گلزار بن جائے گی، اور اس لیے میں علاج کراتی رہی، یہاں تک کہ میرے ہاں اولاد ہونے کی خوشخبری خدا خدا کر کے آ ہی گئی۔ لیکن اس کے بعد اذیتوں کا ایک نیا سلسلہ شروع ہوا جو میں نے پہلے کبھی نہ دیکھا تھا، نہ سوچا تھا۔ اب آ کر اتنے سالوں بعد جب میں پیچھے پلٹ کر دیکھتی ہوں کہ میرے 5.5 سال زندگی کے کس طرح گزرے یا گزروائے گئے، تو میں ایک چیز سمجھتی ہوں کہ جب کسی آدمی نے اپنی بیوی کو خود کے دل میں جگہ نہیں دینی ہوتی تو پھر وہ چاہے عورت کٹ مٹ جائے نہیں دیتا۔ جس نے عزت نہ کرنی ہو نہ ہی کرانی ہو، وہ کبھی بھی عورت کے لیے اسٹینڈ نہیں لیتا، صرف اپنی مجبوریوں کا رونا گانا کرتا رہتا ہے۔ اور مجھ جیسی کئی عورتیں ہوں گی جو کہیں کم عمری تو کہیں کسی اور وجہ سے خود کو بے وقوف بناتی ہیں، ڈھارس دیتی ہیں، سمجھاتی ہیں کہ نہیں یہ صحیح ہو جائے گا، غصے میں بول دیا ہوگا، چڑچڑا ہو رہا ہے، پریشانی ہو رہی ہوگی کسی بات کی، جبکہ ایسا کچھ نہیں ہوتا۔
میاں بیوی کے رشتے میں محبت نہ بھی ہونا تو چل جاتا ہے، لیکن اگر عزت نہ ہو تو وہ رشتہ نہ پنپ سکتا ہے، نہ آگے چل سکتا ہے۔ میرے ساتھ بھی یہی ہو رہا تھا۔ میرے رشتے میں تو عزت سرے سے تھی ہی نہیں، تو پھر میں یہ کیسے سوچ بیٹھی کہ یہ رشتہ چلے گا۔ ہر وقت کی ذلت اور تذلیل اٹھانا کوئی عام بات نہیں تھی۔ اس دوران میں 2 دفعہ اپنے میکے جا کر بھی بیٹھی، لیکن ہمیشہ مجھے بیوقوف بنا کر وعدے کر کے لے آیا جاتا تھا گھر، اور پھر اس سے بدتر سلوک میرے ساتھ کیا جاتا تھا جو پہلے ہوتا تھا۔ یہاں تک کہ دوسری عورتوں کے ساتھ انوالومنٹ بھی ہونے لگی اور مجھے کانوں کان خبر ہی نہیں ہوئی، یا پھر شاید میں بھروسہ ہی اتنا کر بیٹھی تھی کہ آنکھوں دیکھی چیزیں بھی سمجھ میں نہیں آ رہی تھیں۔ ہر وقت فون پر لگے رہنا، فون پر میسیجز پڑھ کر مسکراتے رہنا، صبح یا رات میں بیڈ روم سے نکل کر گھر کے کسی اور کونے میں جا کے پھسپھسا کے فون پر باتیں کرنا، یہاں تک کہ ایک دوسری سم بھی میں نے پکڑی جس پر مجھے یہ کہا گیا کہ یہ تو بھائی نے اپنی سم میرے پاس رکھوائی ہوئی ہے، میری نہیں ہے۔ مجھے تب بھی سمجھ میں نہیں آیا۔ اور یوں دوسری عورتوں سے ملاقاتیں، قربتیں، نزدیکیاں چلتی رہیں، اور یوں 5.5 سال بعد میری زندگی کا وہ فیصلہ ہوا جو میں نے شادی کے وقت سوچا بھی نہیں تھا۔ جی ہاں، میں نے علیحدگی اختیار کر لی۔ صرف یہی کچھ جو بتایا میں نے وہی نہیں ہوا۔ کہانی تو اتنی لمبی ہے کہ شاید دنوں چل سکے، لیکن ابھی کے لیے صرف اتنا ہی کہ شوہر جب دھوکہ دے رہا ہوتا ہے نا تو ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا۔ جو شوہر عزت نہ کرتا ہو، سمجھ لیں وہ آپ کو دھوکہ دینا شروع ہو چکا ہے، اور یہ دھوکہ بڑھے گا، کم نہیں ہوگا۔ آپ میں سے اگر کسی کی زندگی کی کہانی مجھ سے ملتی جلتی ہو تو مجھے کامنٹس باکس میں ضرور بتائیے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب بہنوں کے لیے آسانی فرمائے، آمین۔ اب مجھے اجازت دیجیے، آپ سے پھر ملاقات ہوگی اپنی زندگی کے کسی اور پہلو کے ساتھ۔ جب تک کے لیے اللہ حافظ۔